اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. حضرات محترم، اللہ مالک نے اس کائنات کی ہر چیز کو نہ صرف بنایا ہی نہیں بلکہ اللہ نے ہر چیز کو ایک مربوط نظام کے ساتھ منسلک کیا ہے. اگر اللہ مالک کی ذات کو لیا جائے تو ان یوما عند ربک کالف سنہ، اللہ رب العزت کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. اب انسانوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا، نہ ان کی اتنی زندگی کہ وہ ایک دن میں اپنی زندگی ختم کر لیں. انسانی مزاج، اس کی زندگی، اس کی خیر اور بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے یہ کائنات کا نظام بنایا. اور اللہ نے اس کائنات کو بناتے وقت جس نظام کو ترتیب دیا تھا، دنیا ترقی کی معراج پہ کہیں تک پہنچ جائے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں تغیر و تبدل نہیں کر سکتے. دن اور رات کا اللہ نے نظام بنایا، اور قرآن اور آج سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے ہر دن سورج ایک نئے مقام سے طلوع ہوتا ہے اور ایک نئے مقام پہ غروب ہوتا ہے، اور ہر دن سورج طلوع ہونے کا بھی ایک خاص وقت ہے، روزانہ اسی وقت نہیں ہوتا، اور غروب ہونے کا بھی اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، نہ 1 سیکنڈ آگے کوئی کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا رب المشارق والمغارب، سارے مشرقوں کا بھی رب وہ ہے اور مغربوں کا رب بھی وہ ہے. سال کے اندر 360 دن ہوتے ہیں، ہر دن سورج ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور ایک نئے وقت پہ طلوع ہوتا ہے. یہ اللہ نے ایک مربوط نظام بنایا ہے. اللہ رب العزت سورج کے متعلق یہ کہتے ہیں والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ سورج اپنے مستقر کی طرف بڑھ رہا ہے. آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ سورج کی رفتار اتنی تیز ہے کہ 1 سیکنڈ میں 18 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتا ہے. تو یہ نظام جو اللہ نے ترتیب دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے مستقر کی طرف بڑھ رہا ہے. ذالک تقدیر، یہ کس نے نظام مرتب کیا ہے؟ العلیم الخبیر، جو سب سے زیادہ علم والا اور خبر رکھنے والا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، جو ہر چیز پہ غالب بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، چاند کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں اور اسی سے اپنی تاریخ کو مرتب کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں والقمر قدرناہ منازل، ہم نے چاند کی منزلوں کو مقرر کیا ہوا ہے. حتی عاد کالارجون القدیم، جو چھوٹا سا چاند تم پہلے دن دیکھتے ہو، یہ بڑھتا بڑھتا یہ جب مہینے کے درمیان میں آتا ہے
تو یہ بہت سارا بالکل پورا نظر آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھٹتا ذالک تک یہ کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح بن جاتا ہے۔ یہ بھی نظام اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح انسان کے آرام کے لیے رات، اللہ رب العزت نے انسان کی راحت کے لیے رات کو بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو اس کی معاش کے لیے، دن کو کام کاج کرنے کے لیے بنا دیا، اور اس کی ترتیب بھی خود بنائی کہ بعض اوقات دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، جس طرح آج کل چل رہا ہے۔ جب اگلا موسم سردیوں کا آئے گا اس وقت رات لمبی ہوگی، دن چھوٹا ہوگا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب کچھ مرتب کیا ہے ایک غالب ذات نے جو ہر چیز کو جاننے والی ہے۔ اسے احساس ہے کہ انسانوں کو راحت، آرام کیسے میسر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے دن اور رات کے اندر 8 پہر بنائے، 5 دن کے اندر آتے ہیں، 3 رات کے اندر آتے ہیں۔ اس کو مختلف حصوں میں مرتب کیا، اور ہم عمومی طور پہ 24 گھنٹے جو گزرتے ہیں اسے کہتے ہیں 8 پہر کے بعد یہ کام ہوا، 6 پہر کے بعد ہوا، یہ سپہر کے وقت یعنی دن کے تیسرے پہر میں یہ کام ہوا، دوپہر یعنی دن کے دوسرے پہر میں یہ کام ہوا۔ یہ پہر بھی اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، آج اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہم ایک نئے سال میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہجرت کے اعتبار سے آج 1 محرم ہے، اسلامی اعتبار سے یہ نیا سال ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو سال اور مہینے مقرر کیے ہیں یہ اللہ نے مقرر کیے تھے۔ اس کی تاریخ جو ہے اس کی ترتیب یہ 17 یا 18 ہجری کو ہوئی تھی۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہم دنیا کے اندر جتنے بھی کیلنڈر چلتے ہیں ان میں ایک جسے ہم دیسی مہینہ کہتے ہیں بکرمی کیلنڈر، یہ بکرما جیت کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور آج تک چل رہا ہے۔ اس کی پیدائش کی خبر دیتا ہے وہ اپنے سب سے بڑے رہبر جو تھے ہندو، انہوں نے اس کے مطابق اپنے کیلنڈر کو ترتیب دیا۔ یہود نے اپنا کیلنڈر ترتیب دیتے وقت جو سوچا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی سے شروع کیا۔ یہ وہ اپنی عزت و عظمت اور شرف کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ترتیب دیتے ہیں۔ عیسائی جو ہیں انہوں نے جو ہمارے ہاں بھی رائج ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن سے شروع کیا۔ اسی طرح دنیا میں جتنے بھی کیلنڈر رائج ہیں وہ اپنے کسی بڑے لیڈر کی پیدائش یا موت یا اس کی کسی عزت و عظمت کے ساتھ شروع ہوتا ہے، لیکن ہمارا کیلنڈر یہ سب سے مختلف ہے۔ پہلی بات یہ بات یاد رکھیں، یہ دن ان کی گنتی اور مہینے ان کی گنتی اور ان کی تعداد کا تعین اللہ نے کیا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر ہم 7 دن گنتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر پہلے دن کو یوم الاحد کہتے ہیں، یہ اتوار کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ میں نے اس کائنات کی جو تعمیر شروع کی تھی، زمین و آسمان کو بنانا شروع کیا تھا، وہ یوم الاحد سے شروع کیا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا دن ہے یوم الاثنین، دوسرا دن اسے سوموار کہتے ہیں ہم۔ یوم الثلاثہ تیسرا دن، اسے ہم منگل کہتے ہیں۔ یوم الاربع چوتھا دن، اربع کہتے ہیں 4 کو، یوم الاربع چوتھا دن، اسے ہم بدھ کہتے ہیں۔ یوم الخمیس 5واں دن، اسے ہم جمعرات کہتے ہیں۔ اور چھٹا دن جو جمعہ ہے،
اللہ نے اس کا نام گنتی میں نہیں لیا بلکہ اس کا نام بنایا یوم الجمعہ. یہ جمعے کا دن ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین دن یہی ہے. اس کے بعد یوم السبت 7واں دن. یہ 6 دن اتوار سے لے کر جمعے تک اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اور 7ویں دن آپ اللہ رب العزت عرش معلی پہ مستوی ہوئے اور اس کائنات کی نگرانی فرمانے لگے. اس لیے یہ دنوں کی ترتیب اللہ نے 7 بنائی. کائنات کا کوئی بھی ریاضی دان ان 7 کو 6 نہیں کر سکا نہ 8 کر سکے گا. یہ ترتیب اسی طرح رہے گی. اسی طرح چاند کے ساتھ مہینوں کو منسلک کر دیا. اس کی چاند کے نکلنے اور غروب ہونے کے ساتھ مہینے کا اختتام یا آغاز ہوتا ہے. کبھی چاند 29 پہ غروب ہو کے اس سے اگلے دن نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے, چاند طلوع ہو جاتا ہے. کبھی 30 کے بعد. تو اسلامی اعتبار سے یہ اللہ نے مہینے کے دنوں کی گنتی چاند کے ساتھ منسلک کی ہے, اسے خود نہیں. جن لوگوں نے مہینوں کی گنتی اپنی مرضی سے کی ہے ان کے کبھی بھی تغیر و تبدل نہیں آتا. ان کی گرمی سردی ایک ہی موسم میں آتی ہے. لیکن اللہ نے جو ہمارے لیے مرتب کیا ہے, اگر کوئی انسان اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے تو اس کی عبادات دن پھر پھر کے آتی ہے. آپ دیکھیں روزے ہم کبھی سردیوں میں رکھتے ہیں, کبھی گرمیوں میں, کبھی بہار میں, کبھی موسم خزاں میں, اور کبھی برسات میں. یہ دن پھر پھر کے آتے ہیں. کبھی لمبے وقتوں پہ روزے رکھتے ہیں, کبھی بہت چھوٹے وقت پہ ہمارے لیے روزے آتے ہیں. اسی طرح دوسری عبادات ہیں, یہ اللہ رب العزت نے چاند کے ساتھ منسلک کی ہے. اور یقین جانیے صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج ہی دین نہیں ہے, یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن میں نے زمین اور آسمان بنائے تھے نا, اس دن میں نے سال کے مہینوں کی گنتی 12 کر دی تھی. اب چاہے آپ دنیا کے جتنے بھی کیلنڈر دیکھ لیں, کسی کیلنڈر میں آپ کو 13 مہینے سال کے نظر نہیں آئیں گے, 11 نہیں آئیں گے. چاہے ہم ترتیب کچھ بھی بنا لیں, جو اللہ نے تعداد مقرر کر دی ہے اس سے آگے پیچھے کر ہی نہیں سکتے. ہم کوشش بھی کر لیں تو اس میں تغیر و تبدل نہیں کر سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کے نزدیک دنوں کی گنتی 12 ہیں. اللہ نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا ہے. یوم خلق السماوات والارض, کس دن لکھا تھا؟ جس دن زمین اور آسمان کو بنایا تھا, اس دن سے مہینوں کی گنتی میں نے لکھ دی تھی. اور پھر منہا 4 حرم, ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور پھر فرمایا ذالک الدین القیم, ان مہینوں میں جنہیں میں نے حرمت والا بنایا ہے, ان کی حرمت, ان کی تقدس, ان کا احترام تم پہ فرض ہے اور یہی تمہارا اصل دین ہے. اب یہ مہینے کون سے ہیں میرے عزیز بھائیوں؟ بدقسمتی سے ہم جہاں رہتے ہیں یہاں پہ رائج ہمارے انگریزی کیلنڈر ہے جو شمسی اعتبار سے چلتا ہے. اس لیے ہمارے بچوں کو, جوانوں کو, بڑے بڑے دانا اور عقل مند پڑھے لکھے لوگوں کو نہ اسلامی اعتبار سے جو دنوں کے نام مقرر ہیں وہ پتہ ہے, اور نہ ہی اسلامی اعتبار سے جو مہینوں کے نام ہیں اور ان کی ترتیب کا پتہ ہے.
اور ان کے اندر کون کون سا مہینہ حرمت والا ہے یہ بھی نہیں، جبکہ اللہ کہتے ہیں ذالک الدین القیم۔ ان کا علم ہونا، ان کے متعلق جاننا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، ذالک الدین القیم، یہ اصل دین ہے تمہارا۔ اگر ہمیں ایک چیز کا علم ہی نہ ہوگا تو پھر دین پہ چل کیسے سکیں گے؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اسکول کالجز انہیں ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بچہ اچھا مسلمان بنتا ہے یا نہیں۔ ان کا ٹارگٹ یہی ہے، جو میٹرک تک اسکول ہیں، کہ ہم نے میٹرک میں بڑا اچھا رزلٹ دینا ہے تاکہ بچے اگلے سٹیپ میں جا کے اچھے کالجز میں داخل ہو جائیں۔ جب وہ کالجز میں جاتے ہیں تو جس لائن کو اختیار کرتے ہیں، میڈیکل، نان میڈیکل اور دوسری لائنیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ آگے یہ اچھی لائن پہ چڑھ جائے۔ کسی انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا اچھا مسلمان بھی بن جائے۔ ہمارے بیٹے اچھے ڈاکٹر ہیں، ہمارے بیٹے اچھے انجینئر ہیں، ہمارے بیٹے اچھے بیوروکریٹس ہیں، ہمارے بیٹے بہت اچھے تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، ہمارے بیٹے بہت اچھے صنعت جو ہے زراعت پیشہ ہیں، ہمارے اچھے بچے سروسز کے اندر بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ لیکن جب بھی کسی انسان سے یہ بات ہو کہ دین اسلام کے فلاں مسئلے کے متعلق آپ کو علم ہے، تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ میں دین کے متعلق زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ اللہ رب العزت نے یہ دنوں کی گنتی، یہ مہینوں کی گنتی، ان کے اندر حرمت والے مہینے۔ ایک دفعہ پولیس کے ایک آفس میں میٹنگ تھی، میں بھی وہاں حاضر ہوا، کسی کام کے لیے انہوں نے بلایا تھا۔ وہاں آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا کوئی پرموشن ٹیسٹ تھا۔ وہاں آپس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اسلامی مہینوں میں محترم مہینے کون سے ہیں۔ وہ رمضان کہہ رہا تھا، کوئی کسی مہینے کا نام لے رہا تھا، لیکن اٹکل پچو، حالانکہ انہوں نے 2 3 سٹار لگائے ہوئے تھے، اس کے باوجود دنیا کی معلومات میں وہ بہت مہارت رکھتے تھے، مجلسوں میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ لیکن اسلام کے اعتبار سے جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کو جہاں ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ یہ سکھاتے ہیں، ہمیں اسلامی اعتبار سے جو اسلام نے دنوں کے نام مقرر کیے ہیں وہ بھی سکھانے چاہیے۔ یوم الاحد اتوار، یوم الاثنین سوموار، یوم الثلاثہ منگل، یوم الاربع بدھ، یوم الخمیس جمعرات، یوم الجمعہ اور یوم السبت 7واں دن یعنی ہفتہ، یہ دن اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ ہمارے بچوں کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، جو اللہ نے مہینوں کے نام مقرر کیے ہوئے ہیں، جاہلیت کے اندر ان کے نام بدل دیتے تھے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دنیا گھوم گھما کے اپنی اصل پہ آ گئی ہے، اور یہ جو 4 مہینے ہیں اللہ ان کے متعلق فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم نہیں کرنا ہے۔ بھلا اپنی جان پہ کون ظلم کرتا ہے؟ پیارے بھائیوں، جان پہ ظلم کرنا یہ ہے جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یا کسی فریضے کو چھوڑتے ہیں یا کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یہ حقیقتاً اس پہ نہیں اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ حشر کے اندر یہ بات فرمائی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، لوگوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلایا، حقیقتاً انہوں نے اللہ کو نہیں بلایا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ،
انہوں نے اپنے آپ کو بلا دیا کہ اللہ کو بلانے سے نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا اپنا۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا جو وہ مقصد ہی بھول گیا تو پھر ہمیں سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو سزا کسے ملے گی؟ ہمیں۔ ہماری غلطی کی سزا کسی اور کو تو نہیں ملے گی۔ جو غلطی میں نے کی ہے وہ نہیں بھگتنا مجھے ہے۔ تو اسپیشلی اللہ نے کہا ویسے تو پورے سال ہی اپنے آپ پہ یا دوسرے پہ ظلم کرنا حرام ہے، لیکن اسپیشلی ان 4 مہینوں کے متعلق فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جان پہ ان پہ ظلم نہ کرنا۔ اور جاہلیت میں بھی یہ تھا کہ لوگ اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے نا ان مہینوں کے اندر تو وہ اس وقت اس سے بھی صرف نظر کرتے، اپنی آنکھ پھیر لیتے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ آج ہمارے بیٹے، آج ہمارے جوان یا ہمارے کسی بزرگ کو کبھی احساس ہے کہ جن مہینوں سے گزر رہے ہیں یہ حرمت والے ہیں یا دوسرے ہیں؟ میں ان مہینوں میں کس طرح چلنا ہے؟ میرے رب کا کیا حکم ہے؟ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے نمازی، آپ ماشاءاللہ قربانی کرنے والے، آپ ماشاءاللہ روزے رکھنے والے، لیکن یہ بھی تو دین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الدین القیم منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ تمہارا اصل دین ہے۔ ہمیں احساس تو ہونا چاہیے نا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا الزمان قد استدار کہیئت یوم خلق اللہ السماوات والارض، جب اللہ نے محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرمایا تو یہ دن جو جاہلیت میں لوگ اپنی مرضی سے پھیر لیتے تھے، حرمت والے مہینے کو چھوڑ کے کہتے تھے فلاں حرمت والا ہے، اس میں ہم لڑیں گے بھی، سب کچھ چوریاں بھی کریں گے، ڈکیتیاں بھی، سب کچھ کریں گے، اپنی مرضی سے رد و بدل کرتے تھے۔ کہا اب سارا پھر پھرا کے پھر وہیں پہ جگہ آ گئی جو اللہ نے جس دن زمین و آسمان پیدا کیا تھا اس دن جو ترتیب تھی، آج پھر اسی ترتیب پہ ہم آ گئے۔ اور آپ نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، اللہ نے مہینوں کی گنتی 12 بنائی ہے، منہا 4 حرم، ان میں 4 جو ہے حرمت والے ہیں۔ پھر نبی مکرم نے فرمایا ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے پے در پے ہے، ان میں 2 مہینے پیچھے گزر گئے، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ اب تیسرا مہینہ جو ہے محرم ہے، تیسرا مہینہ محرم ہے، یہ 3 مہینے پے در پے ہیں۔ اور فرمایا چوتھا مہینہ ورجب مضر، رجب جو مضر کا ہے، الذی بین جماد الاخری و شعبان، جو جماد الاخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان کی حرمت کیوں؟ آپ دیکھیں، ایک مسلمان آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک ہر نبی پہ ایمان رکھنے والوں پر جہاں نماز فرض تھی وہاں حج بھی فرض تھا، اور حج آپ کو معلوم ہے ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11، 12، 13 یہ 6 دنوں میں ہوتا ہے۔ تو حج کی وجہ سے 1 مہینہ پہلے ذی القعدہ، چونکہ لوگ چاروں طرف سے بیت اللہ کی طرف آتے تو اسے حرمت والا اس لیے قرار دیا کہ لوگ رستے میں جاتے ہوئے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ اللہ نے اس کی حرمت بنا دی تاکہ عبادت کے لیے جانے والوں کے لوگ شرم کریں۔ آج تو نماز کے لیے آنے والے لوگ ان کو لوٹ لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اتنے بدقسمت اور بد نصیب لوگ ہیں جنازے کے اندر داخل ہو کے لوگوں کی پاکٹوں سے پیسے اور موبائل نکال لیتے ہیں۔ انہیں اس بات پہ ذرہ برابر شرم و حیا نہیں کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب لوگوں کے سامنے کوئی واضح سکیچ موجود نہیں تھا،
ان کے سامنے کسی نبی کی تعلیمات بھی موجود نہیں تھی، پھر بھی وہ اس مہینے کے ان دنوں کی شرم کرتے تھے کہ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، انہیں نہیں لوٹنا۔ کیوں؟ اللہ نے ان مہینوں کو حرمت والا بنا دیا۔ دوسرا، حج کے بعد کا مہینہ محرم ہے کہ جب لوگ اپنا حج مکمل کر کے سفر کر کے واپس اپنے گھروں کو جاتے تھے، اس وقت کوئی فلائٹیں تو نہیں تھی کہ جو چند گھنٹے میں آپ کو اپنے ملک میں پہنچا دیں۔ اس وقت لوگ سواریوں پہ، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ پیدل سفر کر کے اللہ کے گھر کا حج کے لیے جاتے تھے۔ اور اسی طرح رجب اس لیے کہ یہ رمضان سے پہلے ایسا مہینہ آتا ہے جب لوگ عمرے کے لیے کوشش کر کے اللہ کے گھر میں زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے۔ اس میں کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جان پہ ظلم نہیں کرنا۔ اپنی جان پہ ظلم یہ بھی ہے، ائمہ مفسرین نے لکھا ہے، جس طرح بعض اچھے دنوں کے، جس طرح ذی الحج کے پہلے 10 دن تھے، رمضان المبارک کے دن آتے ہیں، نیکی کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کا عذاب بڑھ جاتا ہے، گناہ کی درجات بڑھ جاتے ہیں۔ ایک شخص عام دنوں میں گناہ کرے تو اس کو اگر اس کی سزا 1 ہے تو اگر خدا نخواستہ ان دنوں وہ گناہ سرزد ہوتا ہے تو 10 گنا، 20 گنا، 50 گنا بھی سزا ہو سکتی ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ ذالک الدین القیم۔ اللہ نے مہینوں کی گنتی تو 12 بنائی، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان کی حرمت کس دن اللہ نے مقرر فرمائی؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تھا۔ اب محرم کے متعلق ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، جس طرح ان دنوں کی گنتی کی ترتیب میں کوئی آگے پیچھے نہیں نہ کر سکتا، ان مہینوں میں رد و بدل نہیں کر سکتا، اسی طرح جو حرمت اللہ نے بنائی ہے اسے اپنی مرضی سے کسی اور طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ ہم عمومی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی حرمت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، اور یہ تاریخی اعتبار سے میں آپ کو عرض کر دوں، سیدنا حسین کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 50 سال بعد ہوئی تھی، اور دین نبی کریم کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج دین مکمل ہو گیا، اللہ نے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت انتہائی مظلومیت اور ظلماً آپ کو شہید کیا گیا، لیکن موت ہر شخص کو آنی ہے۔ موتوں میں سب سے بہترین موت شہادت کی موت ہے۔ اس کائنات میں رسول اللہ سے بہتر اور قیمتی ذات کسی کی ہو سکتی ہے؟ اس کائنات میں سیدنا حسین کی عظمت بہت بلند، لیکن ساری کائنات کے بندے بھی سیدنا حسین جیسے بن جائیں تو رسول اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ کی عظمت اتنی بڑی ہے۔ آپ اپنے لیے کیا تمنا کرتے ہیں؟ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرے دل کی تمنا ہے میں اللہ کے رستے میں لڑتا ہوا شہید کر دیا جاؤں، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، 4 دفعہ یہ فرمایا، میرے دل کی تمنا ہے اللہ کے رستے میں لڑتا ہوا مجھے شہید کر دیا جائے، پھر میں زندہ ہو جاؤں، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، پھر میں زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کر دیا جائے۔ اگر یہ شہادت کی موت اتنی بری ہوتی تو رسول اللہ کیوں تمنا کرتے ہیں؟ اللہ نے تو شہداء کے متعلق فرمایا
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. یہ جو میرے رستے میں کٹ جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں، میں انہیں رزق دے رہا ہوں. کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، جب ایک شہید اس کی روح اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے تو اللہ پرندوں کی پوٹوں میں ان کی روحوں کو ڈال کے اپنے عرش کے نیچے قندیلوں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ جنت کا رزق کھاتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، یہ تو رسول اللہ کے نواسے تھے، آپ کی خوشبو اور پھول تھے. احد کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں. جب ان کی اموات، جب ان کی ارواح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو اللہ ان سے پوچھتا ہے مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. یہ رسول اللہ نے خبر دی. ایک ہوتی ہے لوگ اپنے پاس سے باتیں بناتے ہیں، جو خبر ہمیں رسول اللہ نے دی وہ سچ ہے، اور جو رسول اللہ خبر دیتے ہیں وہ خبر اللہ نے دی ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اب ان شہداء سے اللہ نے پوچھا، بھائی میرے بندو تم میرے رستے میں کٹ کے آئے، بتاؤ میں تمہیں کیا عطا کروں. وہ کہنے لگے اللہ جو آپ نے دیا ہے، اے اللہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے آگے ہماری سوچ نہیں ہے. اللہ پھر فرماتے ہیں نہیں مانگو مجھ سے، میں تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں اللہ جو کچھ آپ نے ہمیں دیا ہے کیا اس کا پتہ ہمارے گھر والوں کو لگ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں. اللہ نے یہ آیتیں نازل فرما دی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آپ غالباً چوتھا پارہ ہے، اٹھا کے دیکھ لیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو میرے رستے میں قتل ہو گئے تو میں نے مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء، بلکہ یہ میرے پاس زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، اللہ کے پاس یہ رزق دیے جا رہے ہیں. پھر اگلی بات سنیں، اللہ فرماتے ہیں فریحین. عربی زبان میں، اردو انگلش میں واحد اور جمع دو سیغے ہوتے ہیں. عربی زبان میں 3 سیغے ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ. واحد 1 پہ بولا جاتا ہے، تثنیہ 2 پہ بولا جاتا ہے، جمع 3 یا 3 سے زائد پہ بولا جاتا ہے. یہاں تثنیہ کا لفظ ہے فریحین. یہ دنیا میں جتنا خوش تھے نا اس سے دگنا اب خوش ہیں. اللہ نے کیا خبر دی گھر والوں کو کہ تم یہ نہ غم نہ کرنا کہ یہ میرے رستے میں کٹ گئے، شہید ہو گئے، ان کی لاشوں کے مسلے ہو گئے. فریحین، تم سے دگنے خوش ہیں. کیوں خوش ہیں؟ بما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے. فریحین بما آتاہم اللہ من فضلی وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ. یہ خوشخبری انہیں دی جا رہی ہے جو ان کے گھر والے پیچھے ہیں، جو اسی بات کے منتظر ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، شہادت تو دنیا کی سب سے بہترین موت ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے جو کسی کو عطا ہو جائے. اگر ہم سمجھتے ہیں، اور یقیناً ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ سیدنا حسین شہید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو جب شہید ہیں تو فریحین بما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہوگا وہ تو اس پہ ہم سے دگنے خوش ہیں، تو ہم ان کا ماتم کس بات پہ کریں؟ ہم اس مہینے کو خود بخود اپنے زوم میں غم کا مہینہ قرار کیوں دے لیں؟ کس نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو بدلتے رہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں. انبیاء کی جماعتیں سب سے افضل، انبیاء کے خاندان سب سے افضل، انبیاء کے اصحاب سب سے افضل، لیکن کتنے نبی ہیں جو اللہ کے رستے میں قربان ہو گئے؟
کیا ان کی قوموں نے ایسے کیا تھا جو ہم کر رہے ہیں؟ تو بدقسمتی سے جو میڈیا ہے یہ پروپیگنڈا جب کرتا ہے تو ہر بندہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ عربی ادب کی ایک کتاب قطف الازہار ہے، انہوں نے پروپیگنڈے کے متعلق ایک کہانی ہے کہ ایک شخص نے منڈی سے ایک بکرا خریدا، باہر 4 ٹھگ کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے اس سے چھین تو نہیں سکتے، یہ طاقتور آدمی ہے، کوئی ایسا طریقہ کار استعمال کریں کہ یہ خود بخود بکرا دے جائے۔ انہوں نے آپس میں ایک مکر تدبیر کی، کہنے لگے، رستے میں کھڑے ہو گئے۔ جب وہ پہلے بندے کے پاس سے گزرا تو وہ کہنے لگا کتا کتنے کا لائے ہو؟ کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہے، یہ تو بکرا ہے۔ وہ اس سے الجھنا، بار بار بحث کری جائے۔ اس نے کہا یار جو بھی ہے چھوڑو مجھے۔ تھوڑا سا آگے گیا تو دوسرا ٹھگ کھڑا تھا، اس نے بھی کہا یہ کتا کتنے کا لیا ہے؟ وہ پھر پریشان ہوا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بکرا ہے، یہ اندھے ہو گئے ہیں۔ اسی طرح تیسرے نے، جب چوتھے نے کہا تو یہ کہنے لگا کہیں میں ہی پاگل نہ ہوں، اس نے بکرے کو ہی چھوڑ دیا کہ میں گھر لے جاؤں، گھر والے کہیں کتا کہاں سے لے آئے ہو۔ تو یہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے، ایک ہی بات لوگوں کے کانوں میں ڈالی جائے تو لوگ اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ ہم نے بھی ایکسپٹ کر لیا کہ نہیں، نہ شادی کرنی ہے، نہ خوشی منانی ہے، نہ کچھ کرنا ہے، جبکہ اگر کوئی طبی موت بھی فوت ہو جائے یا شہادت کی موت فوت ہو، جیسے بھی ہو، ہمیں رسول اللہ کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب، یہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، یہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ انہیں جعفر طیار بھی کہتے تھے، جھنڈا ہاتھ میں تھا، ان کے بازو کاٹ دیے گئے۔ انہوں نے جھنڈا اپنی یہاں گلے میں لے لیا، گرنے نہیں دیا، گلا کاٹ دیا گیا۔ خالد بن ولید نے پکڑ لیا۔ ان کی شہادت کی خبر رسول اللہ کو وحی کے ذریعے ملی کہ آپ کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے ہیں۔ اب یہ شہادت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر جا کے ان کی شہادت کی خبر دی کہ سیدنا جعفر آپ شہید ہو گئے ہیں۔ پھر آپ اپنے گھر آئے، اپنے گھر آ کے کہا جعفر کے گھر والوں کو اچانک ایک آفت اور مصیبت کی خبر ملی ہے، اس لیے نبی کے گھر والوں ان کا کھانا پکاؤ، کیونکہ وہ مشغول ہو گئے ہیں، ان کا باپ فوت ہو گیا۔ اب ہم مولوی کیا کہتے ہیں؟ ان یتیموں کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ تمہارا باپ مر گیا ہے، ہمارا کھانا پکاؤ، چاہے قرض لے کے پکاؤ۔ شرم نہیں آتی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے ممبر پہ کھڑے ہو کے اور ان کے نام پہ عزت کماتے ہیں، اسی نبی کی مخالفت؟ انہوں نے تو خود اپنے گھر آ کے کہا تھا ان کا کھانا پکاؤ، یہ یتیم ہو گئے، ان کا کھانا پکاؤ، ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، ان پہ غم آیا، نبی کے گھر والوں ان کے گھر کھانا پہنچاؤ۔ آج مولوی کہتا ہے مجھے کھلاؤ۔ اللہ حاضر القیاس، جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ، 3 دن گزر گئے، جب تیسرا دن آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس، جو نبی کریم کے چچا تھے، یہ کاروباری لینڈ لاٹ آدمی تھے، آپ نے ان سے کہا چچا آپ کو معلوم ہے کہ جعفر ہمارا چچا زاد بھائی تھا، وہ شہید ہو گئے، ان کے 2 بیٹے ہیں جو یتیم ہو گئے، ایک کا نام محمد بن جعفر تھا، ایک کا نام عبداللہ بن جعفر تھا۔ کہنے لگے چچا جان ایک بیٹا آپ اپنی کفالت میں لے لیں، ایک میں اپنی کفالت میں لے لیتا ہوں، کیونکہ یہ ان کا باپ شہید ہو گیا، ہم یتیموں کو مکروز کرتے ہیں، نبی کریم یتیموں کو اپنی کفالت میں لیتے تھے۔ کہا چچا محمد تم لے لو، عبداللہ مجھے دے دو۔ دونوں چچا بھتیجا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جاتے ہیں سیدنا جعفر بن ابی طالب کے گھر، اور جا کے ان بچوں کی دونوں کی ٹنڈ کرواتے ہیں،
اور نبی کریم اب محمد کو کہتے ہیں آج کے بعد آپ کا کفیل، آپ کا باپ، آپ کو سنبھالنے والا گارڈین یہ عباس ہیں اور عبداللہ کا گارڈین میں ہوں۔ پھر آپ نے جو لوگ گھر میں تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اب میرے بھائی کے گھر سے سب چلے جو آج کے بعد تعزیت نہیں ہے۔ تیسرے دن آپ نے کیا فرمایا؟ یہ کس کا گھر تھا؟ شہید کا، جو جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ تو نبی کریم نے کیا فرمایا کہ میرے بھائی کے گھر سے چلے جاؤ، آج کے بعد تعزیت نہیں ہے، تعزیت ختم۔ اور نبی کریم نے فرمایا 3 دن کے بعد کسی شخص کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے فوت ہونے والے کے لیے تعزیت کرتا ہوا بیٹھے۔ ہاں، اگر کسی کا خامند فوت ہو جائے تو اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عدت گزارے گی، وہ تعزیت میں رہے گی، یہ اس کے لیے فرض ہے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ جو میت کے رشتہ دار، واقفکار، عزیز و اقارب اور ان کے دوست احباب، انہیں کیا حکم ہے؟ 3 دن کے بعد تعزیت نہیں ہے۔ اگر سیدنا حسین بھی شہید ہیں اور واقعتاً شہید ہیں تو رسول اللہ کے حکم کے مطابق تعزیت تو 3 دن کے بعد ختم ہو گئی۔ ہم کون سی تعزیے لے کے پھر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کا حکم سورۃ بقرہ میں کسی نے پڑھا نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، لوگوں میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، کسی بھی چیز سے آزما سکتا ہوں، من الخوف، خوف کے ساتھ، والجوع، بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کو کم کر کے، والثمرات، پھل لے کے، والانفس، جان بھی لے سکتا ہوں۔ اور اگر یہ سب کچھ کوئی چیز لے لوں میں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت کن کے لیے ہے؟ جو صبر کریں گے، جو جزا فضا کریں گے، ان کے لیے کوئی بشارت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی اللہ کے فیصلے پہ تعزیت کرتا ہے، بھائی جان جو کھڑے ہیں نا پیچھے اوپر برآمدے میں چلے جائیں، آپ کے لیے جگہ بنائی ہے، پیچھے سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر تشریف لے جائیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت کن کے لیے ہے؟ جو صبر کرتے ہیں، جو بے صبری کرتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے کسی مصیبت کے وقت من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ فلیس منا، جس نے مصیبت کے وقت اپنے رخساروں کو پیٹا، جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا، جس نے جزا فضا کیا، وہ سمجھ لے میرا امتی نہیں ہے۔ تو مصیبت کے وقت صبر کرنا یہ رسول اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا طرز عمل ہے۔ کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا کی۔ سیدہ زینب جو سب سے بڑی بیٹی تھی، اس کے بعد سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، تیسری رقیہ، چوتھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم، اور 3 بیٹے عطا کیے، قاسم، طاہر، ابراہیم۔ قاسم کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہتے تھے، اور 3 بیٹے 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی۔ کیا آپ نے سال کے بعد ان کی برسی منائی؟ کیا 3 دن کے بعد آپ نے ان کی تعزیت کے لیے کوئی مجلس منعقد کی؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہر بات میں ان کی مخالفت کر کے اللہ کی عدالت میں کیا لیں گے؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اس مہینے کی حرمت یہ ہے کہ فلا تظلموا انفسکم، اپنی جان پہ ظلم نہیں کرنا، یہ نہیں کہ اسے تعزیے کے لیے بنا لو۔
اگر سیدنا حسین شہید ہوئے، واقعتاً شہید ہوئے، تو فریحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے شہداء کے لیے قاعدہ قانون بنا دیا کہ وہ دنیا سے زیادہ خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہوا ہے۔ تو جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، حقیقتاً میرے پیارے بھائیوں، میں یہ بات دکھ سے کہنے لگا ہوں، حقیقتاً ان لوگوں کو سیدنا حسین کی شہادت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر شہیدوں کی شہادت پہ غم کرنا ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بچوں کو 70 سال تکر فرعون قتل کرتا رہا۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ان کے بیٹوں کو قتل کر، کبھی آج تک کسی شخص نے ان کی زبان سے فرعون کی مذمت سنی ہے؟ جس نمرود نے سیدنا ابراہیم کو آگ میں ڈالا، آج تک ان کی کسی سٹیج سے نمرود کی مذمت سنی ہے؟ جس ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیتیں دی، عتبہ شیبہ نے تکلیفیں دی، کبھی آپ نے ان کے سٹیجوں سے ان کی مذمت سنی ہے؟ سیدنا حسین کا نام لے کے ابو بکر کو گالی دیں، سیدنا حسین کا نام لے کے سیدنا عمر کو گالی دیں، سیدہ فاطمہ کا نام لے کے سیدنا ابو بکر کو گالی دیں، سیدنا عثمان کو گالی دے، یہ گالی ان کو نہیں، اللہ کے نبی اور اللہ کو گالی ہے، جس اللہ نے دنیا میں نام لے کے کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، 10 کے 10 لوگوں کا نام لے کے کہا میں نے ان کے لیے جنت واجب کر دی، ہم انہیں جہنمی بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے جھوٹ بولا تھا، یہ سچ بول رہے ہیں؟ اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ہم دنیا کے سارے لوگ ایک بات پہ متفق ہو جائیں، ہم سب جھوٹے ہیں، جو اللہ نے کہا وہی سچ ہے۔ سیدنا حسین کی شہادت سے کوئی غرض نہیں، اصل گالی اس دین کو بگاڑنے کی ہے۔ جن لوگوں کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا، جب ان کی نقص نکال کے انہیں بد اعتماد بنا دیں گے تو پھر ہمارا دین کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ جس ابو بکر کے بغیر نبی مکرم نے ہجرت نہیں کی تھی، اور جب غار ثور میں سارے کفار سر پہ کھڑے ہو گئے تھے، ایک نظر نیچے کی طرف ڈال دیتے تو سب پکڑے جاتے دونوں، تو اس وقت حضرت ابو بکر نے گھبرا کے کہا یا رسول اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ تو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر جس طرح اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ کی مدد تیرے ساتھ بھی ہے۔ اور اللہ نے آسمانوں سے آیت نازل کر دی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، غلط پراپوگنڈے سے متاثر ہونا دانائی کی علامت نہیں ہے۔ آپ قرآن کو دیکھیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، آپ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت بات کو دیکھیں کہ آپ نے ہمیں کیا رہنمائی فرمائی۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آ گئی۔ ان احد کے شہداء میں ایک شہید تھے، یہ بزرگ تھے، بوڑھے تھے، اس کے باوجود جنگ میں گئے۔ یہ حضرت جابر کے والد عبداللہ تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے حضرت جابر کو دیکھا جو بہت پریشان تھے۔ آپ نے انہیں کھڑا کیا، کیا بات ہے جابر، کیوں اتنے پریشان ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے میرے بابا جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور ان کا قرضہ میرے سر پہ ہے، گھر میں بڑا میں ہوں، بہن بھائیوں کا بہت بوجھ ہے، اور ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں کہ قرضہ ادا کر سکیں۔ تو وہ قرضے کی بابت رسول اللہ نے فرمایا جب تمہاری کھجوریں پک جائے تو مجھے بتانا۔ تو وہ اللہ نے برکت ڈالی، قرضہ دے دیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا جابر تمہیں بتاؤں کہ تیرے بابا سے اللہ نے کیا بات کی ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یا تو اللہ کو پتا ہے یا اللہ نے آپ کو بتایا ہوگا۔
نبی کریم نے فرمایا تیرے والد کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے کہا عبداللہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ اس سے پہلے اللہ نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نواز دیا تھا. وہ کہنے لگے اللہ جو کچھ تو نے دیا اس سے آگے سوچ ہی نہیں ہے. اللہ نے پھر کہا نہیں عبداللہ مانگو، میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں کچھ عطا کروں. 3 دفعہ اللہ رب العزت نے اصرار فرمایا تو جابر کے والد نے پتہ ہے کیا مانگا تھا؟ اللہ اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں نا تو ایک زندگی دے دو، میں دنیا میں جا کے پھر شہید ہونا چاہتا ہوں، شہادت میں جو لطف آیا تھا میں اب دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کلا یہ نہیں ہو سکتا. تو میرے پیارے بھائیو، شہادت کی موت اتنی خوبصورت ہے کہ رسول اللہ نے خود تمنا کی. آج شہادت کے نام پہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور ان مہینوں کی حرمت کو بھی پامال کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. حقیقتاً جو دین جن کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے ان پہ بد اعتماد کیا جا رہا ہے. حالانکہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو نکال دیا جائے تو ہمارے پلے دین کے متعلق بچتا ہی کچھ نہیں ہے. تو اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.